شافعہ اور زیان پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ پورا دن شافعہ کی ناک پر غصہ سوار رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آئی نور کا کیا کرے۔ اب بس بھی کرو شافعہ، پورا دن گزر گیا لیکن تمہاری اس شکل کا وہی حال ہے۔ مجھے تو اتنی بوریت ہوئی، پورا دن تمہاری یہ شکل دے گا۔ شافعہ نے زیان کو گرا، اچھا یار گرو نہیں، مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ یہ تو تمہارے شیطانی دماغ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا کرنا ہے۔ زیان پرسوچ انداز میں بولا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ کچھ دیر بعد زیان کی آنکھوں میں چمک آئی اور چٹکی بجاتے ہوئے بولا، سوچ لیا میں نے کہ کیا کرنا ہے۔ سوچ لیا ہے تو مجھے آج بتاؤ گے یا 2 دن بعد؟ شافعہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھو یار لیکن اس کام میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر ہی نہ کرے اور پوری یونیورسٹی کے سامنے ہماری عزت کا فالودہ نکل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا شدید رد عمل ہو کہ آدھی یونیورسٹی تباہ ہو جائے۔ شافعہ نے زیان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑو اور سوچا کیا ہے یہ بتاؤ، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زیان نے سارا منصوبہ شافعہ کو سنایا تو شافعہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کہاں سے لاتے ہو اتنے حرفاتی تھے کہ کار کے شاگرد ہو کیا؟ زیان بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے کہاں یار، کارل بائی کی تو بات ہی الگ ہے، ہم ان کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں۔ ویسے تم نے یہ میری تعریف کی تھی یا برائی؟ شافعہ ہنستا ہوا بولا، جو تم سمجھو۔ کارل دا گریٹ کے بارے میں انہوں نے اپنی کلاس کی لڑکیوں سے سن رکھا تھا کہ کلاس کی لڑکیاں پاگل تھیں کارل کے پیچھے، اور کچھ لڑکیاں زیان کو جب کارل کا شاگرد کہہ کر پکارتی تھی تو وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ شافعہ زیان مین گیٹ سے پہلے والے گراؤنڈ میں چکر لگا رہے تھے۔ زیان کہیں چلی تو نہیں گئی وہ؟ ارے نہیں یار، آخری کلاس ختم ہونے میں ابھی 5 منٹ ہے، وہ تو ہم ہی پہلے نکل گئے تھے، آتی ہی ہوگی وہ۔ ویسے شافعہ تمہیں پتہ ہے وہ شادی شدہ ہے؟ شافعہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ وہ شادی شدہ ہے، صرف شادی شدہ نہیں، 2 سال کا ایک بیٹا بھی ہے اس کا۔ پہلے شافعہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی اور پھر کہکا لگاتا ہوا چلایا۔ زیان منہ بناتے ہوئے بولا، کیا ہوا، اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ شافعہ زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، زیان میری جان، وہ لڑکی تمہیں ماموں بنا گئی ہے۔ زیان نے انشمے سے پوچھا، ماموں مجھے؟ آخر وہ کیسے؟ میں اس لڑکی سے 3-4 بار غلطی سے ٹکرا چکا ہوں، اور ایک بار بھی میں نے اس کے ساتھ کوئی لڑکا یا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ ہاں تو ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً وہ ہر دفعہ اکیلی ہوتی ہو۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ڈاکومنٹ میں تو غلط نہیں لکھا جا سکتا نا۔ انکل نے اس کا فارم میرے سامنے جمع کیا تھا۔ زیان دانت پیستے ہوئے بولا، مطلب وہ مجھے پاگل بنا رہی تھی، اب تو ڈبل بتا دوں گا۔ شافعہ اس کی شکل دیکھا ہنسا۔ کلاس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اسٹوڈنٹ کا پریلا مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کے چلنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی، دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں تھیں جن کے آگے لوہے کی نوکیلی جالیاں لگی تھیں، اور بیچ میں سے اسٹوڈنٹ کے گزرنے کا راستہ تھا، اور دوسری طرف گاڑیوں کے لیے سڑک بنائی گئی تھی۔ دور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں شافعہ کی نظر نور پر پڑی۔ شافعہ نے زیان کو کوہنی مار کے اس کی طرف متوجہ کیا۔ زیان نور کو دیکھا، بولا، ہتھیار نکال لے جائے، شکار آ گیا ہے۔ شافعہ نے زیان کے بیگ سے کالے اور نارنجی رنگ کا ایک نکلی سانپ نکالا جو دکھنے میں بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ وہ بنا بھی نرم ربڑ سے تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک طرف سے ہلایا جائے تو وہ دوسری طرف سے خود ہی ہلنے لگتا۔ شافعہ نے وہ سانپ زیان کو دیا۔ زیان آگے بڑھنے لگا لیکن پھر مڑ کر شافعہ سے بولا، یار کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ شافعہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولا، زیان حیدر ڈر رہا ہے۔ زیان فوراً آگے بڑھتے ہوئے بولا، زیان حیدر ڈرتا نہیں، لوگوں کو ڈراتا ہے۔ زیان دبے قدموں نور کے پیچھے گیا۔ آئی نور منہا سے باتوں میں مصروف تھی۔ نور کے پیچھے 1-2 اسٹوڈنٹ تھے۔ زیان نے ان کی انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بہت آہستہ سے سانپ نور کے کندھے پر لٹکا کر تیزی سے پیچھے بھاگا۔ آئی نور کو کندھے پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے مصروف سے انداز میں کندھے پر سے سانپ کھینچ لیا۔ نور نے جب اپنے ہاتھ میں سانپ دیکھا تو کانپتے ہاتھوں سے سانپ پھینکا اور اتنی زور سے چیخی کہ دور کے اسٹوڈنٹ نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تو زیان اور شافعہ نے آنکھ باندھ کر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نور سانپ پھینک کر اندھا دھند بھاگی۔ اسے محسوس نہیں ہوا تھا کہ سانپ نکلی ہے، وہ بس اندھا دھند بھاگی۔ زیان کا کہکا چھوٹا تھا۔ زیان شافعہ کو تعلیم مارتے ہوئے بولا، ایکشن کا ڈبل ری ایکشن۔ آئی نور کا بھاگتے ہوئے پیر پھسلا تو اس نے
آئی نور کا بھاگتے ہوئے پیر پھسلا تو اس نے سنبھلنے کے لیے لوہے کی جالی کو تھاما۔ اس کے پیر چرچرایا تھا۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی تھی لیکن نوکیلے لوہے نے اس کے ہاتھ میں ایک زخم کھینچ دیا تھا۔ آئی نور نے جب اپنا ہاتھ دیکھا جس میں سے تیزی سے خون نکل رہا تھا، زخم گہرا تھا۔ خون دیکھتے ہی نور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی آواز روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زیان ہنسنے میں مصروف تھا لیکن شافعہ کی نظر نور پر پڑی ہی تھی۔ اس کی نظر نور کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ زیان کی نظر بھی نور پر پڑی تو اس کی ہنسی ایک جھٹکے سے اڑی تھی۔ اوہ شٹ! زیان نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا تو شافعہ بغیر کچھ کہے اندھادھند نور کی طرف بھاگا۔ آئی نور کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ پیچھے گرنے والی تھی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئی نور ہوش میں آئی۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ دیکھا، زخم گہرا تھا اور خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ منہا اور زیان بھی ایک ساتھ وہاں پہنچے۔ نور نے روتے ہوئے ہی شافعہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا لیکن وہ سیدھی نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی۔ اسے شاید چکر آ رہے تھے۔ شافعہ نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ منہا نے پکڑ لیا تھا۔ زیان پریشانی سے چیختے ہوئے منہا سے بولا، یہ بار بار گر کیوں رہی ہے؟ اسے خون دیکھ کر چکر آتے ہیں، اسے سک روم لے کر چلو ورنہ یہ یہیں گر جائے گی۔ شافعہ نے خون روکنے کے لیے زخم پر ہاتھ رکھا تو آئی نور کی چیخ نکل گئی۔ شافعہ نے زیان کی طرف دیکھا، ان دونوں کی ہی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ آس پاس اسٹوڈنٹ کا رش بڑھ رہا تھا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہ بول دے کہ ان کی کارستانی ہے۔ شافعہ نے جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر زیان کی طرف اچھالی، میری گاڑی سے ٹیشو باکس اور پانی کی بوتل لے آؤ۔ اس پورے مرحلے میں شافعہ پہلی بار کچھ بولا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زیان گاڑی کی طرف بھاگا۔ آئی نور پھر اپنا ہاتھ شافعہ کے ہاتھ میں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شافعہ نے اسے سختی سے کہا، بار بار ہاتھ مت ہلاؤ۔ آئی نور روتے ہوئے بولی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ٹیشو لانے دو، چھوڑ دوں گا۔ پھر منہا سے بولا، تم اسے میرے ساتھ لے کر چلو، زیان آ جائے گا اور صحیح سے پکڑو اسے، گر رہی ہے یہ۔ وہ لوگ تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے۔ زیان پانی کی بوتل اور ٹیشو لے کر ان کے پاس آیا۔ شافعہ نے نور کا ہاتھ آگے کیا۔ نور چیخی، تم کچھ مت کرو، ہم سک روم جا رہے ہیں۔ شافعہ نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، اب اگر آپ نے ایک بھی لفظ کہا نا تو یہ ٹیشو آپ کے منہ میں ٹھونس دوں گا۔ نور چپ ہو گئی۔ اسے ویسے ہی تکلیف ہو رہی تھی، وہ ابھی اسے سے بحث کیا کرتی۔ شافعہ نے پانی نور کے زخم پر ڈالا تو نور بھی چیخی۔ شافعہ غصے سے بولا، زیان ان کے منہ پر ٹیپ لگاؤ۔ زیان شافعہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ آہستہ سے کان کے پاس آ کر بولا، ہلکے جاڑ ہلکے، اسے چوٹ ہماری وجہ سے ہی لگی ہے۔ شافعہ نے کافی سارے ٹیشو نکال کر نور کے زخم پر رکھے اور پھر ہاتھ چھوڑ کر بولا، اب ہوش۔ زیان منہا سے بولا، اب لے کر چلے انہیں۔ وہ دونوں آگے آگے چلنے لگی۔ شافعہ اور زیان ان سے کچھ فاصلے پر پیچھے سے۔ شافعہ اپنا ہاتھ ٹیشو سے صاف کر رہا تھا۔ زیان سرگوشے میں بولا، شافعہ اب کیا ہوگا اگر کسی نے میرا نام لے لیا تو؟ پھنسوں گا تو صرف میں، کیونکہ سام تو میں نے ڈالا تھا۔ شافعہ اس کی طرف دیکھا، بولا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم پھنستے تو میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ زیان شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا، ارے نہیں، مجھے پتہ ہے میرا جگر مجھے مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اچانک رکا، پریشانی سے بولا، یار شافعہ، وہ سام کہاں گیا؟ وہ میرا نہیں تھا، لیا تھا میں نے کسی سے۔ شافعہ اسے کھینچتا ہوا بولا، اتنا ببال ہو گیا اسے سام کی وجہ سے؟ تمہیں ابھی بھی سام کی بڑھی ہے؟ نہیں یار، میں تو ایسے ہی پوچھا تھا، کسی اور کا تھا نا۔ خیر چھوڑو۔ آئی نور منہا سک روم سے نکلے تو سامنے شافعہ اور زیان کھڑے تھے۔ زیان کے ہاتھ میں 3 جوس کے ڈبے تھے اور اس نے شافعہ کے پیسوں سے خریدے تھے۔ نام نور کا تھا، کام اس نے اپنا نکالا تھا۔ زیان نے ایک جوس کا ڈبہ نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے نفی میں سر ہلا کر منہا کو دیا۔ زیان جوس واپس اپنے پاس رکھنے ہی والا تھا جب شافعہ نور سے بولا، پی لے، اس میں زہر نہیں ہے، ویسے آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جیسے 3-4 لیٹر خون بہہ گیا ہو۔ آئی نور بحث کرنا چاہتی لیکن اس سے پہلے زیان نے جوس آئی نور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پی لے نور، اچھا محسوس کریں گی۔ آئی نور نے اسے کچھ نہیں کہا۔ منہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ نکل ہی لگے تھے جب پیچھے سے ان کے ایک پروفیسر آئے اور نور سے بولے، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ سر وہ بس بھاگتے ہوئے لوہے کی جالی لگ گئی۔ اور آپ بھاگ کیوں رہی تھی؟ زیان نے تھوک نکلا اور شافعہ کی طرف پریشانی سے دیکھنے لگا اور بے دھڑک بولنا شروع ہو گیا، سر دراصل رش بہت تھا، آئی نور کو جلدی تھی اور پروفیسر صاحب نے اسے ٹوکا۔ زیان، میں نے آپ سے نہیں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ زیان شرمندہ ہوا، جی آئی نور بتائیے آپ کو کیسے لگی؟ آئی نور نے سانپ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پروفیسر صاحب طیش میں آ گئے اور چیختے ہوئے بولے،
ریگنگ کرنا منع تھی تو پھر کس کی ہے یہ بےہودہ حرکت؟ زیان اور شافیہ کی ہوائیں اڑنے لگی۔ آپ لوگ آفس میں چلیے، بس میں CCTV فوٹیج نکلواتا ہوں۔ زیان نے شافیہ کا ہاتھ پکڑ کر روتی شکل بنائی۔ شافیہ نے دانت پیسے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آئی نور پروفیسر صاحب سے معذرت کرتے ہوئے بولی، سر کافی دیر ہو گئی، ہمارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہمیں جانا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ جانے دیں۔ بات آپ کے مسئلے کی نہیں، ہماری یونیورسٹی کی ہے، اس طرح کے مذاق سے آج آپ کو چوٹ لگی ہے، کل کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے، اور ویسے بھی رولز تو توڑے گئے ہیں۔ ریگنگ کرنا سختی سے منع تھا تو پھر کس نے کی ہے یہ حرکت؟ وہ چاروں خاموشی سے کھڑے رہے۔ آپ جائیے۔ آئی نور، شافیہ، تم لوگوں کو پتہ ہے نا یہ سب کس جگہ ہوا ہے؟ میرے ساتھ چلو، فوٹیج نکالنے میں مدد کرنا۔ آئی نور اور منہا جانے لگی تو زیان ان سے بولا، دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ کیسے جائیں گی؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زیان جلدی سے جلد وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ شافیہ نے کھا جانے والی نظر سے اسے گورا۔ آئی نور بولی، نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ وہ لوگ چلی گئی تو پروفیسر صاحب آفس کی طرف جاتے ہوئے بولے، تم دونوں آ جاؤ۔ وہ تھوڑا آگے گئے تو زیان شافیہ کے گلے پڑ گیا۔ شافیہ پھنس گئی۔ یار پلیز بچا لے میرے بھائی، فوٹیج میں سب آ جائے گا، تم نے کہا تھا تم بچا لو گے، اب تو اس یونیورسٹی سے میرا جنازہ نکلے گا، جاتے جاتے کتنا ذلیل ہوں گا۔ تجھے تو سر مسعود کا پتہ ہے، انہیں پتہ چل گیا تو میری کلاس لینے کے لیے پوری یونیورسٹی کو جمع کریں گے۔ جو لڑکیاں مجھے سویٹ اور کیوٹ بولتی ہیں وہ مجھے کیا بولیں گی؟ بے غیرت، بدتمیز، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایشمر، وہ کتنے دنوں سے مجھے دیکھ دیکھا مسکرا رہی تھی، شاید مجھ سے پیار ہونے لگا ہے اسے، اور وہ کیا سوچے گی؟ اور اگر وہ لڑکے بھی نکل کر سامنے آ گئے جن کے ساتھ میں نے ریگنگ کی تھی، میرا تو مستقبل برباد ہو جائے گا۔ یار وہ ناخن منہ میں دیے شافیہ کے سر پر ناچ کا بول رہا تھا۔ شافیہ نے زیان کے بال پکڑ کے نوچا، کوئی ہامنہ، نائلہ، حفصہ یاد آ رہی ہیں تو انہیں بھی یاد کر لو، وہ کیا سوچیں گی؟ زیان نے اپنے بال چھڑوا کر شافیہ کا کالر پکڑ کر کھینچا تو موت صرف 1 انچ کے فاصلے پر نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی سب کو یاد نہ کروں، تو نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، اب اتنا کچھ ہو گیا ہے، کیسے بچائے گا مجھے؟ پروفیسر صاحب ان دونوں کی طرف مڑے، تم دونوں ابھی تک وہیں کھڑے ہو، اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ زیان نے فوراً شافیہ کا کالر چھوڑا، اس کے کندھے پر کندھے جاڑتے ہوئے بولا، نہیں سر کچھ نہیں، وہ شافیہ کی شرٹ پر کچھ تھا، بس وہی صاف کر رہا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے تو زیان نے شافیہ کو گور کا مکہ دکھایا۔ شافیہ نے آنکھوں کے اشارے سے کہا، کچھ نہیں ہوگا۔ تیمور شاہ ویلا میں 2 بڑی بڑی کالے رنگ کی گاڑیاں داخل ہوئی تھی۔ آگے والی گاڑی میں سے ایک آدمی جو تیمور صاحب کی شکل سے کچھ مشابہت رکھتے تھے مسکراتے ہوئے باہر نکلے، دوسری طرف سے ایک عورت باہر نکلی تھی جس نے سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور سندھی کڑھائی والی چادر کندھوں کے گرد پھیلائی ہوئی تھی۔ تہمینہ بیگم ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئیں۔ ملازم دوسری گاڑی میں سے پھلوں اور دوسری چیزوں کے ٹکڑے نکال کر اندر لے جانے لگے۔ تہمینہ بیگم بہت جوش و خروش سے ان خاتونوں سے گلے ملی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تہمینہ بیگم ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی، پھر ابراہیم صاحب کی طرف مڑی تو ابراہیم صاحب نے ہی سلام میں پہل کیا، السلام علیکم بھابھی، کیا حال ہے؟ وہ شکل میں تیمور صاحب سے مشابہت بہت رکھتے تھے لیکن ان کا مزاج اور لہجہ تیمور صاحب سے بالکل برعکس تھا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس اور نرمی تھی جبکہ تیمور صاحب کے لہجے میں سختی اور روب کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کے چہرے پر سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی جبکہ تیمور صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ہفتے میں بھی مشکل سے ہی آتی تھی۔ تہمینہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا تھا اور حال احوال پوچھنے لگی۔ تہمینہ بیگم انہیں لے کر اندر آئیں تو تیمور صاحب سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ابراہیم صاحب جوش و خروش اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ تیمور صاحب کی طرف بڑھے اور ان کے گلے جا لگے۔ تیمور صاحب کے چہرے پر بڑھائے نام مسکراہٹ تھی جو چند سیکنڈ سے زیادہ نہ رہی تھی۔ حال احوال کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ لوگ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے۔ تہمینہ بیگم بولی، بھائی صاحب آپ لوگوں نے اتنا تکلف کیا، اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی غیروں کے گھر تو نہیں آئے تھے؟ ارے بھابھی اس میں تکلف کیسا، وہ لایا تو اپنوں کے گھر ہی جاتا ہے، غیروں کے گھر تو انسان خالی ہاتھ بھی چلا جاتا ہے۔ تیمور صاحب گلا کھنگار کر بولے، تم تو شام میں آ رہے تھے پھر جلدی کیسے آ گئے؟ بس بھائی آنا تو شام تک ہی تھا لیکن پھر شہر میں کچھ اور کام بھی نپٹانے تھے تو جلدی سے ہی آ گئے۔ یہ بتائیے شافیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، وہ یونیورسٹی گیا ہے، اس وقت تو آ جاتا ہے، آج دیر ہو گئی، اسے کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ اسے پتہ تھا آپ آج شام آنے والے ہیں، اب آ کر آپ کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ ابراہیم صاحب مسکرا دیے۔ تہمینہ بیگم ابراہیم صاحب کی بیوی سے مخاطب ہوئی، آنا اور باقی سب کیسے ہیں؟ اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ شافیہ اور زیان آپس میں خاموشی سے کھڑے اپنی
بےعزتی کے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک لڑکا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ساری فوٹیج آگے پیچھے کر رہا تھا۔ پھر شافعہ اور زیان سے پوچھا کس طرف ہوا تھا یہ سب؟ زیان اور شافعہ خاموش ہے۔ پروفیسر صاحب اور اس لڑکے نے ان دونوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو شافعہ بولا مین گیٹ کے آگے والے گراؤنڈ میں۔ زیان نے انگلیاں منہ میں ڈال لی اور شافعہ کو ہونہار نظر سے گھورا۔ کیمرہ نمبر 21 وہ لڑکا بولتے ہوئے الگ الگ آپشن کھولنے لگا۔ شافعہ نے ایک لمبا سانس لے کر منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ٹائم کیا تھا اس وقت؟ شافعہ اور زیان دونوں چپ رہے۔ پھر شافعہ اٹک اٹک کر بولا 1 بجا تھا شاید۔ وہ لڑکا کچھ اور ڈھونڈنے لگا۔ شافعہ کی نظر سوئچ پر پڑی جو اس کے ہاتھ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ شافعہ نے آہستہ سے زیان سے کہا اس لڑکی کو باتوں میں لگاؤ۔ زیان اس لڑکی کی کرسی پکڑتے ہوئے بولا یہ تم کون سے کیمرے کی فوٹوز کھول رہے ہو؟ اس میں تو نہیں ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے۔ وہ لڑکا اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے بولا مجھے آج کی فوٹیج مل نہیں رہی۔ شافعہ آہستہ آہستہ بورڈ کی طرف بڑھا۔ پروفیسر صاحب کمپیوٹر کی طرف متوجہ تھے۔ وہ لڑکا کوئی فوٹیج کھولنے لگا تھا۔ شافعہ نے ایک جھٹکے سے تار کھینچا اور کمپیوٹر بند۔ زیان کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ شافعہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پروفیسر صاحب بولے یہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا پیچھے ہو کر سوئچ کی طرف دیکھنے لگا۔ سر شاید پلگ ہل گیا، اس کا تار ذرا ہل جاتا ہے۔ وہ لڑکا اٹھ کر تار صحیح کرنے لگا تو پروفیسر صاحب سے بولا سر یہاں اس کیمرے کی کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اس کا کنیکشن دوسرے کمرے میں ہے۔ میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں۔ شافعہ زیان نے پھر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لڑکا ٹیلی فون کی طرف آیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال اٹھا لی گئی۔ وہ لڑکا کیمرہ نمبر 21 کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کچھ دیر بعد فون رکھ کر پروفیسر صاحب سے بولا سر وہ کیمرہ کل سے خراب ہے اور اب تک صحیح نہیں ہوا۔ پروفیسر صاحب نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ زیان نے سکون کا سانس چھوڑا تو پروفیسر صاحب نے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ زیان بکھلاتے ہوئے بولا کس کے ساتھ؟ میرے؟ وہ دراصل گرمی بہت ہے نا۔ زیان جہاں اے سی چل رہا ہے تمہیں زیادہ گرمی نہیں لگ رہی؟ شافعہ فوراً پیچھے سے بولا سر اب ہم جائیں، ہمیں ضروری کام ہے۔ پروفیسر صاحب نے تفتیشی نظروں سے ان دونوں کو گھورا پھر بولے جاؤ۔ زیان اور شافعہ اتنی تیزی سے وہاں سے نکلے کہ گاڑی کے پاس آ کر رکے۔ زیان پسینے صاف کرتے ہوئے بولا بچ کے یار بنا، آج تو بہت برا پھنستے، میں تو شکرانے کے نفع پڑوں گا۔ شافعہ خاموش رہا تو زیان بولا اب تمہیں کیا ہو گیا؟ زیان ہمارے مذاق کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا اور کافی زیادہ ہی کٹ گیا۔ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا ہاں چوٹ تو زیادہ لگی ہے اسے، بعد میں کسی نہ کسی بہانے سوری بول دیں گے۔ شافعہ نے صرف گردن ہلائی۔ اب چلو بھی گھر نہیں جانا کیا؟ زیان اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بولا میں تو جا رہا ہوں، اس ٹینشن کے چکر میں میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اب مجھے ضرور کی بھوک لگ رہی ہے۔ شافعہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا میں بھی جا رہا ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ زیان نے اپنی گاڑی باہر نکالی۔ شافعہ نے بھی اسی کے پیچھے ہی گاڑی نکالی اور دونوں اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شافعہ اپنی گاڑی گیٹ سے اندر لانے لگا تو اسے پہلے سے وہاں 2 بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں۔ شافعہ نے ان گاڑیوں کی نمبر پلیٹ دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا چاچو اتنی جلدی آ گئے۔ شافعہ اپنی گاڑی پارک کر کے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ ابراہیم صاحب و باقی سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ شافعہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچا تھا جب ابراہیم صاحب کی نظر اس پر پڑی اور وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اٹھے آ گیا میرا بیٹا چاچو۔ شافعہ بھی مسکراتے ہوئے بہت جوش و خروش سے ان سے آ کر لپٹ گیا۔ ابراہیم صاحب نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی پھر خود سے الگ کرتے ہوئے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی بڑے ہو گئے اور بہت ہینڈسم بھی۔ شافعہ ہنستا ہوا بولا ہاں لیکن آپ سے کم۔ یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کی۔ لاؤنج میں کہہ کر بلند ہوا تیمور صاحب آرام سے تعصب لیے ہی بیٹھے تھے۔ ابراہیم صاحب کی بیگم بولی شافعہ کیا اپنے چاچو سے ہی ملتے رہو گے یا ہمارا بھی حال احوال پوچھو گے؟ شافعہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور سلام کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عائشہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ چلیے بھابھی اب کھانا لگوائیے، اب تو ضرور کی بھوک لگ رہی ہے، آپ لوگوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ ارے نہیں بھائی کیسے کھا لیتے، تمہارا انتظار کر رہے تھے، چلیے پھر آپ لوگ شروع کریں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شافعہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آئے نور گھر پہنچی۔ ارمینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا ہو گیا، کیسے لگی ہے؟ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، آنسو تو نکلنے کو تھے۔ آئے نور ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے انہیں اطمینان دلانے لگی۔ ماما کچھ نہیں ہوا، تھوڑی سی چوٹ ہے بس، تمہاری شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں کتنی تکلیف ہے۔
نور انہیں ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے بولی آپ پریشان مت ہوں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں لگی کیسے؟ بس وہ بے دہانی میں لوہے کی جالی لگ گئی۔ امینہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے چلو، پتہ نہیں کتنی لگی ہوگی، زخم زیادہ گہرا نہ ہو۔ ماما یونی میں نے بینڈیج کروا لی ہے، انہوں نے انجیکشن بھی لگایا ہے، میں ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ نور منع کرتی رہ گئی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور کچن میں چلی گئی۔ زیان میراب کے کمرے میں بیٹھا، میراب کے پیر کے پلاسٹر پر پینٹنگ کر رہا تھا۔ میراب اسے بار بار ٹوک رہی تھی، ایسے نہیں، ایسے کرے بھائی، آپ صحیح نہیں بنا رہے بھائی۔ زیان بار بار اسے بول رہا تھا چپ رہو، تمہیں نہیں پتہ کیسے بناتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ یہ کون سے جن کی شکل بنا رہے ہیں؟ یہ میراب کی شکل ہے۔ میراب نے زیان کو کشن مارا۔ زیان جی ہاں مت کرو، میراب خراب ہو جائے گا۔ زیان نے اس کا پلاسٹر موٹی چپکلی ڈوریمون جلدی ٹھیک ہو جاؤ ورنہ کوئین اور پتہ نہیں کیا کیا پینٹنگ سے لکھ لکھ کر اور عجیب عجیب شکلیں بنا بنا کر بھر دیا تھا۔ حیدر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زیان مصروف سے انداز میں بولا۔ بابا مت پوچھیے، بہت اہم پینٹنگ بننے جا رہی ہے۔ حیدر صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے کون سی اہم پینٹنگ ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ حیدر صاحب پینٹنگ دیکھتے ہوئے بولے ارے یار تم صحیح نہیں بنا رہے، مجھے دو میں بناتا ہوں۔ حیدر صاحب نے برش زیان کے ہاتھ سے لے لیا، خود پینٹنگ بنانے لگی۔ عارفہ بیگم ہاتھ میں ٹرے لی کمرے میں داخل ہوئی تو میراب کا پیر دیکھ کر چیخی، یہ کیا کیا ہے اس کے پیروں کا آپ لوگوں نے؟ میراب ہنستے ہوئے بولی بابا پینٹنگ بنا رہے ہیں اور یہ باقی سب بھائی نے بنایا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ حیدر صاحب آپ بھی بچوں کے ساتھ ان سب میں لگ گئے۔ اور میراب اب تمہارے پیر میں درد نہیں ہو رہا؟ میراب نے نفی میں سر ہلایا۔ عارفہ بیگم کی نظر بیٹھ کے چادر پر پڑی جس پر جگہ جگہ پینٹنگ کے نشان تھے۔ صدمے سے بولے ہائے اللہ، یہ میری نئی بیڈ شیٹ کا کیا حشر کیا ہے آپ لوگوں نے؟ حیدر صاحب اٹھتے ہوئے بولے آپ کو تو بس اپنی بیڈ شیٹ، پردے، برتن انہیں سب کی پڑی رہتی ہے۔ میرا بیٹا پینٹنگ دیکھو کیسی بنی ہے۔ میرا اب اپنا پیر ہلا ہلا کے پینٹنگ دیکھنے لگی۔ واو! زیان عارفہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے بولا کیا لائی ہیں جو دے بھی نہیں رہی؟ آئس کریم دے کر زیان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ واو آئس کریم، مزہ آئے گا۔ حیدر صاحب نے سب سے پہلے پیالہ اٹھایا۔ عارفہ بیگم نے ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر میراب کو تھما دیا۔ یہ آئس کریم آپ کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے، ویسے بھی آپ کی شوگر بڑی ہوئی ہے۔ زیان نے حیدر صاحب کو چڑھاتے ہوئے آئس کریم منہ میں ڈالی۔ حیدر صاحب نے اسے گھورا۔ عارفہ بیگم یہ نا انصافی ہے۔ جی تو میں انصاف کرنے آئی بھی نہیں ہوں۔ حیدر صاحب نے میراب کی طرف دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے آئس کریم سے بڑا ہوا چمچہ چپکے سے ان کی طرف بڑھایا۔ حیدر صاحب نے وہ فوراً منہ میں ڈال لیا۔ عارفہ بیگم نے غصے سے میراب کو گھورا تو وہ ہنسنے لگے۔ زیان دو پیالے خالی کرنے کے بعد تیسرا پیالہ اٹھانے لگا تھا۔ میراب اسے دیکھا بولی ماما میرے چاکلیٹ کے ڈبے میں سے پوری 8 چاکلیٹ غائب ہیں، آپ کو پتہ ہے کس نے لی ہیں؟ آئس کریم کا چمچہ زیان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ چمچہ نکال کر بولا او ماما آپ کے لیے تو آئس کریم بچی ہی نہیں، میں آپ کے لیے فریج سے نکال کر لاتا ہوں۔ جیسے وہ پیالہ لے کر اٹھا، میراب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی بابا انہوں نے لی ہے میری چاکلیٹ۔ زیان انجان بنتا ہوا آنکھیں بڑی بڑی کر کے بولا میراب میں تمہیں چور لگتا ہوں کیا؟ آپ لگتے نہیں ہیں، آپ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری چاکلیٹ آپ نے ہی لی ہے۔ زیان ہاتھ باندھتے ہوئے بولا ہاں تو تمہاری کچھ چاکلیٹ لے لی تو تمہاری صحت پر کچھ اثر پڑ گیا ہے کیا؟ ہو تو تم ابھی بھی اتنی ہی موٹی، اور تم جو میری اتنی چیزیں چوری کرتی ہو وہ کچھ نہیں۔ میراب حیدر صاحب سے بولی بابا دیکھیے نا مجھے موٹی بول رہی ہے۔ حیدر صاحب بولے ہاں تو صحیح بول رہا ہے۔ سب کا کہکا بلند ہوا۔ میراب نے انہیں گھورا تو فوراً بولے میرا مطلب ہے زیان تم میری بیٹی کو ایسے کیوں بول رہے ہو، کتنی دبلی پتلی سی تو ہے میری بیٹی۔ میراب ہوا ہوتے ہوئے بولی بابا آپ بھی۔ حیدر صاحب ہنستے ہوئے اسے ہاتھ سے لگا کر بولے مذاق کر رہے ہیں بیٹا۔ میراب مسکرا دی۔ پھر زیان کو گھٹے ہوئے بولی میں ٹھیک ہو جاؤں پھر دیکھ لوں گی آپ کو۔ زیان اسے منہ چڑھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شافعہ اور باقی سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ابراہیم صاحب شافعہ سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جی چاچو ابھی زیان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کر رہا ہوں، پھر بعد میں ہم دونوں الگ کر لیں گے۔ ارے ہاں تمہارے دوست زیان کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے چاچو، وہ ابھی بھی ویسے ہی کھاتا ہے یا کچھ بدلا ہے؟ شافعہ ہنستے ہوئے بولا وہ ویسے ہی کھاتا ہے اور ویسے ہی سب کو نچاتا ہے، وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ ابراہیم صاحب ہنستے ہوئے بولے
بڑا پیارا بچہ، کافی وقت ہو گیا اسے دیکھے ہوئے۔ تیمور صاحب مخاطب ہوئے، تم بتاؤ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ شہزادہ کیا کر رہا ہے اور گوہر کی پڑھائی کب تک ختم ہوگی؟ ابراہیم صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے شہزاد کی شادی ہو چکی ہے، دوسرا بیٹا گوہر پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ کاروبار اللہ کے کرم سے اچھا چل رہا ہے۔ شہزاد میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور گوہر کا بھی آخری سال ہے، وہ جب آتا ہے تو شافیہ سے ملتا رہتا ہے۔ شافیہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی پچھلے مہینوں جب آیا تھا تو ملا تھا مجھے۔ تہمینہ بیگم عائشہ بیگم سے بولی، ارحام کیسی ہیں؟ شافیہ نے نظریں اٹھائی تھی، جی بھابی ٹھیک ہے، اس کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ عائشہ بیگم فوراً مسکراتے ہوئے بولی، جی بھابی طبیعت تو کب کی ٹھیک ہے، اس کے نام اس کو اماں دم کرتی رہتی ہیں۔ اس پر ابراہیم صاحب پریشانی سے بولے، تھوڑی ڈر جاتی ہے۔ عائشہ بیگم فوراً ان کی بات کاٹ کر بولی، ارے ابراہیم صاحب ٹھیک ہے، وہ لڑکیاں شادی سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ شافیہ نے معذرت کر کے وہاں سے اٹھنا چاہا تو تیمور صاحب بولے، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ تیمور صاحب سخت تیور سے بولے، بعد میں کال لینا، اپنی ضروری کال، ابھی سب بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ شافیہ مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر واپس بیٹھ گیا۔ ارے شافیہ تمہیں کوئی ضروری کام ہے تو چلے جاؤ بیٹا۔ نہیں چاچو کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد ابراہیم صاحب گلا کھنگار کر بولے، شافیہ بیٹا پڑھائی تو تمہاری ختم ہو گئی ہے، بزنس بھی ماشاءاللہ سے تمہارا سیٹ ہے، تو پھر آگے کیا سوچا ہے؟ شافیہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے پوچھا، کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں بیٹا، ہم تمہاری پڑھائی ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہے تھے اور تمہاری پڑھائی اب ختم ہو ہی گئی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ چاچو آپ کیا بول رہے ہیں، شادی میری کس سے؟ شافیہ نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ تیمور صاحب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری اور ارحام کی شادی۔ شافیہ چونکتے ہوئے بولا، کیا مجھ سے تو کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ عائشہ بیگم پریشانی سے بولی، یہ بات تو شروع سے ہی طے تھی بیٹا کہ جب تمہارا بزنس سیٹ ہو جائے گا تو تمہاری اور ارحام کی شادی کر دی جائے گی، لیکن چچی مجھ سے کبھی کسی نے یہ بات نہیں پوچھی کہ میری رائے کیا ہے۔ تیمور صاحب سختی سے بولے، تو کیا تم بڑوں کے فیصلے پر انگلی اٹھاؤ گے؟ شافیہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم صاحب اٹھتے ہوئے بولے، ابراہیم تمہیں جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کرو۔ بھائی صاحب میں پہلے شافیہ سے اکیلے میں بات کر لوں، پھر سب کے سامنے بھی کر لیں گے۔ چاچو آپ چلیے میرے ساتھ۔ شافیہ انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شروع سے ہی سب کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ جب شافیہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اور اس کا بزنس شروع ہونے لگے گا تو ارحام اور شافیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ یہ بات اڑتے اڑتے شافیہ اور ارحام کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ شافیہ نے نہ کبھی اس بات پر خوشی ظاہر کی تھی اور نہ ناراضگی، کیونکہ اس سے براہ راست اس بارے میں کوئی بات کی ہی نہیں گئی تھی۔ اور جہاں تک ارحام کی بات تھی تو لڑکیوں سے پوچھنے کی اہمیت ان کے ہاں نہیں تھی، اور سب کو کسی نہ کسی حد تک یہ لگتا تھا کہ ارحام شافیہ کو پسند کرتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی چپ کو ہاں کا نام دیا جاتا ہے۔ شافیہ ابراہیم صاحب کو کمرے میں لے کر آیا تو انہوں نے کمرے کا دروازہ لگا دیا اور پھر شافیہ کی طرف بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے صوفے پر آ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ پریشانی۔ انہوں نے شافیہ کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، بیٹا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ شافیہ کچھ دیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا، وہ کچھ شرمندہ بھی تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ابراہیم صاحب اس سے بھی مخاطب ہوئے، دیکھو شافیہ بیٹا، میں تمہارا بابا نہیں ہوں، تمہارے چاچا ہوں، میں اپنی بیٹی کا جواب لے کر ہی جہاں آیا ہوں اور وہ راضی ہے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو اطمینان سے کہو، میں پہلے تمہاری بات سنوں گا، سمجھوں گا، پھر کچھ کہوں گا۔ شافیہ نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ بولا، میں ارحام سے شادی نہیں کر سکتا چاچو۔ ابراہیم صاحب نے اطمینان سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، ٹھیک ہے، کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ شافیہ فوراً سر اٹھا کر بولا، نہیں چاچو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کوئی اور وجہ؟ چاچو میرا بزنس ابھی شروع ہی ہے اور میں 3-4 سال تک شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بس یہ وجہ ہے منع کرنے کی، یا کچھ اور بھی؟ اگر بس یہی وجہ ہے تو ہم کچھ سال انتظار کر لیں گے۔ شافیہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر گردن اٹھا کر بولا، میں خاندان میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا، خاندان میں شادی نہیں کرو گے یا وہاں نہیں کرو گے جہاں تمہارا باپ نے طے کی ہو؟ شافیہ کچھ نہیں بولا، دیکھو شافیہ اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے تو تم ایک احمقانہ حرکت کر رہے ہو۔ رشتے نہ ضد میں توڑے جاتے ہیں نہ جوڑے۔ شافیہ نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما،
دیکھیں چاچو، جہاں دل نہ ہو وہاں زبردستی نہیں کیا کرتے۔ آپ ارحام کی شادی کہیں اور کر دے جو اس سے محبت کرتا ہو، جس سے وہ محبت کرتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے نام پر بیٹھی رہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے شافعہ، وہ جانتی ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ ابراہیم صاحب کچھ دیر خاموشی پہ اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا، ویسے بھی رشتے زبردستی نہیں جوڑے جاتے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر جانے لگے۔ شافعہ انہیں روک کر ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا چاچو، ابراہیم صاحب نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ نہیں بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے شادی سے پہلے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ شافعہ ان سے لگا، تم بھی اپنے دل میں کوئی بات مت رکھنا، میں تم سے بالکل غصہ نہیں ہوں۔ شافعہ نے گردن اس بات میں ہلا دی۔